اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایسی دو چھوٹی صورتوں کے بارے میں بات کرنی ہے جو ہم میں سے تقریباً سبھی مسلمانوں کو یاد ہیں، لیکن ان کی فضیلت سے ہم میں سے اکثر لوگ بالکل ناواقف ہیں۔ جو شخص ان دو صورتوں کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی جادو سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، نظر بد سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہر قسم کی مصیبتوں اور بیماریوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جادو کے اندر اثر ضرور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نظر بد کے اندر اثر ہوتا ہے۔ گو کہ جادو کا کرنا اور کرانا بالکل حرام ہے، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے اس کے اندر اثر ضرور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی منافق لبید بن عاصم نے جادو کیا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ خرابی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کام کر لیا ہوتا تو آپ سمجھتے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، اور کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو آپ علیہ السلام سمجھتے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہی۔ اس کے بعد آپ کے خواب میں 2 آدمی آئے، ایک آپ کے سرہانے پر بیٹھا اور ایک آپ کے قدم مبارک پر بیٹھ گیا۔ پہلے نے دوسرے سے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ جادو لبید بن عاصم یہودی منافق نے کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ یہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام کے بالوں پر جادو کر کے ایک کنگھے پر گرہیں باندھی گئی ہیں۔ پہلے نے سوال کیا کہ پھر اس کو رکھا کہاں گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس کو رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیماری کے بارے میں بتلا دیا ہے، اور پھر سارا معاملہ ذکر فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنے ساتھ 2 صحابہ کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کنویں سے اس کنگھے کو نکالیں۔ صحابہ نے وہ کنگھا نکالا تو اس کے اوپر آپ علیہ السلام کے بالوں سے 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام 11 آیتیں یعنی وہ 2 چھوٹی صورتیں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے۔ جو ہی 11 آیتیں آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائیں اور 11 گرہیں کھولیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہو گئی اور جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ ایسی عظیم الشان یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہ 2 صورتیں ایک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور دوسری سورہ قل اعوذ برب الناس ہیں۔ ان کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایک سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تلاوت فرما کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام جب بھی بیمار ہوا کرتے تھے تو یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں تھے اور تکلیف زیادہ تھی، بیماری زیادہ تھی، تو میں یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی 11 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی مثال کہیں اور نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ ایسی صورتیں نہ تو تورات میں نازل ہوئیں، نہ زبور اور نہ انجیل میں، اور نہ ہی ان صورتوں کے علاوہ قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت ہے۔ حفاظت کے اعتبار سے کہ جو شخص ان صورتوں کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات شدید آندھی اور بارش تھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اگر تم یہ 3 صورتیں، ایک سورہ قل هو اللہ احد، ایک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور ایک سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو تو یہ صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ لیکن کیا مطلب کہ کوئی بیماری، کوئی پریشانی
کوئی جادو ٹونا کچھ بھی تم پر اثر نہیں کرے گا، ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان صورتوں کو پڑھنے کی اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔